بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اے ایس پی تھانہ انچارج کے خلاف رپورٹ نہیں دے سکتا تھا۔ اسے مجھ سے ہمدردی تھی اور شاید اس نے میری بات کا یقین بھی کیا تھا، مگر چودھری بشیر کے بیان اور 10 گواہوں کے بیانات کو کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ وہ کہہ سکتا تھا کہ اس دلدل سے نکلنے کے لیے مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے جاتے ہی صورتحال میں ایک بار پھر تبدیلی آئی۔ مجھ سے میرے کپڑے اتروائے گئے اور تھانہ انچارج نے مجھے اپنے کمرے میں ہی مرغا بنا دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے مار مار کے میری کھال ادھیڑ دی۔ انتقام لے گا اپنے یار کے چچا سے، وہ پھانسی کے تختے پر پہنچائے گا تو چودھری بشیر صاحب کے بہنوئی کو۔ اس نے غصے میں پھنکارتے ہوئے کہا، تجھے دشمنی میں پھنسایا ہے تیری تو۔ اس نے میرے ساتھ اخبار والوں کو بھی ایک سے ایک غلیظ گالی دی۔ وقتاً فوقتاً اس کا ہاتھ بھی چلتا رہا۔ چھڑی کی ہر ضرب کے ساتھ میری چیخ نکل جاتی تھی۔ مجھے یتیم خانے کے یک چشم صوفی کی بیعت یاد آ رہی تھی، جسے وہ مولا بخش کی گھر والی کہتا تھا۔ ملا دو پیازا کسی بہانے اندر آیا اور میری گوشمالی کے نظارے سے بہت محظوظ ہوا۔ سر جی، کیسا بدمعاشی کا الزام لگا دیا اس نے مجھ پر، توبہ توبہ۔ جواب میں تھانے دار نے کہا کہ اسے وہی کرنا چاہیے تھا جو میں نے کہا تھا، ورنہ اب اسے الزام کو سچ کر دینا چاہیے۔ لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ اسی کمرے میں۔ انچارج نے مجھے ایک لات مار کے لڑکا دیا۔ چھوڑوں گا نہیں سر جی۔ اس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، بس ذرا اس قابل ہو جائے۔ مجھے حوالات کے فرش پر پھینک دیا گیا۔ اتنی دیر میں اس شہر خرابی کے مکین بدل گئے تھے۔ مجھے 3 نئے چہرے نظر آئے۔ تاجا ڈاکو فرار ہو گیا تھا، جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ اس نے اے ایس پی صاحب کے دورے سے فائدہ اٹھایا۔ تھانے کی نفری تو سلامی پیش کرنے اور تھانے کو قابل معائنہ بنانے میں مصروف تھی۔ افسر کا کیا بھروسہ انکوائری کرنے آئے اور معائنہ کر جائے۔ تاجے ڈاکو نے حوالات کے باہر والے سنتری کو بہانے سے قریب بلا کے دبوچ لیا، اس سے رائفل اور حوالات کی چابی چھینی اور فرار ہو گیا۔ یہ فلمی سٹوری تھی، مگر اس کی شوٹنگ کا شیڈول یقیناً پہلے سے تیار ہوگا۔ ڈائریکشن کی غلطی کون دیکھتا ہے؟ ڈاکو ایسے ہی فرار ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اس واردات کے چشمدید گواہ بھی حوالات ہی میں تھے اور غالباً انہوں نے ڈاکو صاحب کے ہم رکاب جانے کی دعوت عام کو شکریہ کے ساتھ مسترد کر دیا تھا۔ نئے آنے والوں میں ایک 9 سال کے بچے اور ایک 17 سال سے زائد عمر کے سفید ریش بوڑھے کو دیکھ کر میں حیران ہوا۔ اس کے بدن میں راشا تھا اور اس کا سر بھی ہلتا تھا۔ وہ بے آواز بلند رو رہا تھا اور سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرتا جا رہا تھا۔ ایک حوالاتی نے بڑے دکھ کے ساتھ دوسرے کو بتایا، بابے پر الزام ڈال دیا ہے کہ گھر میں کود کے جوان عورت کی آبرو لوٹ لی۔ دوسرے نے ٹھنڈی سانس لی، ان کا کیا ہے؟ 2 سال کے بچے پر بھی الزام لگا دیں؟ بابا سیدھا کھڑا ہونے کے قابل نہیں، دیوار کیسے پھاند گیا، ہاتھ میں دم نہیں۔ میں کسی اور کے معاملے میں دلچسپی لینے سے قاصر تھا۔ مجھ پر شدید مایوسی کا غلبہ تھا۔ شک کی اب کوئی بات نہیں رہی تھی کہ اے ایس پی مجبوراً ضابطے کی کارروائی پوری کرنے آیا تھا۔ اس نے میری بات اخلاقاً سن لی تھی، کیونکہ وہ شریف آدمی تھا، اور چونکہ وہ شریف آدمی تھا اس لیے مجھے صاف بتایا گیا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ جنگل کے بادشاہ کے ظلم کے خلاف خرگوش کی شکایت پر شہر کے چڑیا گھر سے ایک فاختہ پر امن بقائے باہمی کی اہمیت سمجھا کے چلی گئی تھی۔ شیر بدستور جنگل کا بادشاہ تھا۔ جنگل کا قانون بدلا نہیں تھا، بدل بھی نہیں سکتا تھا، الٹا اس کی عملداری شہروں تک پھیل گئی تھی۔ شام سے رات ہو گئی، مجھ پر بخار سے پہلے کا لرزہ طاری ہونے لگا۔ پہلی رات تعارف ہوا تھا، اصل تفتیش آج ہوگی۔ تفتیش ہوتی ہے جرم کا سراغ لگانے کے لیے۔ جرم کیا تھا ناصر کے چچا نے، میں نے تفتیش کر کے اس کا سراغ لگا لیا تھا۔ یہ میرا جرم بن گیا تھا۔ 10 بجے کے قریب کسی نے مجھے نام لے کے پکارا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ رئیس تو آ گیا، مجھے پتا تھا تو آئے گا۔ اس نے مجھے آنکھ ماری اور مسکرایا۔ آپا جی کا حکم تھا، آتا کیسے نہیں؟ میں اپنی ساری اذیت اور ذلت بھول گیا۔ وہ بھی آئی ہے؟ رئیس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیسے آ سکتی تھی؟ اس نے میرے ساتھ استاد کو بھیجا ہے، وہ انچارج کے کمرے میں بیٹھا ہے۔ تو اب بالکل فکر مت کر، انچارج آ جائے پھر تو ہمارے ساتھ چلنا۔
میں سلاخیں پکڑ کے رئیس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رئیس وہ کیسی ہے؟ اس نے کچھ کہا؟ رئیس ہنس پڑا۔ سالے ذرا اپنی شکل دیکھ اور اپنی حالت دیکھ، لگتا ہے ٹھیک ٹھاک طرح خاطر تواضع ہوئی ہے تیری۔ میں نے کہا میں نے شادو کا فون نمبر دے دیا تھا ایک صحافی کو، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ 7 بجے فون کرے۔ وہ فون نہ کرتی تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ کیا بتایا تھا اس نے؟ رئیس نے سگریٹ جلائی۔ وہی جو اصل بات تھی، تو ناصر کے چچا کے گھر سے پکڑا گیا تھا اور پکڑنے والا تھا اس کا سالہ کوئی سب انسپیکٹر چودھری بشیر ہے، مگر تھانے والوں نے اور بھی کیس ڈال دیے ہیں۔ پھر کیا؟ وہ سخت غصے میں تھی۔ پہلے تو کہنے لگی کہ اچھا ہے، اس کا دماغ درست ہو جائے گا، مگر یار پریشان بھی بہت تھی وہ۔ اچھا پریشان تھی؟ واقعی؟ میں نے ہنس کے کہا۔ رئیس نے مجھے افسوس کے ساتھ دیکھا۔ پہلے وہ مجھے بھیج رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تیرے بھی تعلقات ہیں، تو مخبر ہے پولیس کا۔ یہ بات اسے بھی معلوم تھی؟ پتہ نہیں کیسے معلوم تھی، میں تو خود یہ بات سن کے حیران رہ گیا، مگر انکار کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ اس نے 10,000 دیے مجھے کہ یہ ان کتوں کے آگے ڈال دینا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ پھر شاید اسے شک ہو گیا کہ میں 10,000 خود ہضم کر جاؤں گا، تجھے ایسے ہی چھڑا لاؤں گا۔ ہے نا افسوس کی بات، میں شادو کے اعتبار کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اور کیا میرے کہنے سے پولیس تجھے چھوڑ دیتی؟ میں کیا سب انسپیکٹر چودھری بشیر سے بھی بڑا افسر ہوں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ 10,000 بھی جاتے اور میں بھی جا کے کہتا کہ انہوں نے تجھے نہیں چھوڑا تو شادو جان سے مار ڈالتی مجھے کہ حرامی اتنی آسانی سے 10,000 نہیں کھانے دوں گی تجھے۔ میں نے کہا یار وہ کوئی بلا تو نہیں ہے، کیوں ڈرتا ہے تو اس سے؟ اتنا اچھی لڑکی ہے وہ۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں بیٹے تیرے لیے اچھی ہے، کیونکہ دل آ گیا ہے اس کا تجھ پر۔ میں نے خوشی سے پاگل ہو جانے والے دل کی دھڑکن کو دبا دیا۔ ابے نہیں یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی سمجھتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ 8 سال بڑی ہے تجھ سے، مگر دیکھ لے یہ ہو گیا۔ عشق پر زور نہیں۔ تو نے دیکھی تھی یہ فلم؟ نہیں۔ ایک بات بتا، کیا تجھے بھی محبت ہو گئی ہے اس سے؟ میں نے خاصے غرور آمیز انکسار کے ساتھ اعتراف جرم کر لیا۔ وہ چیز ہی ایسی ہے یار، میں تو دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ تو میں بھی ہو گیا تھا اور آج بھی ہوں، مگر اس کی نظر میں میری اوقات ایک وفادار کتے جیسی ہے۔ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے سامنے دم ہلاتا ہوں، اس کے اشارے کا غلام ہوں۔ تو بادشاہ ہے، وہ تجھے چاہتی ہے۔ دیکھ کیسے 10,000 نکال کے پھینک دیے تیرے لیے، اور پھر باپ کو بھیج دیا کہ اسے چھڑا کے لاؤ۔ اس کا باپ کیسے مان گیا؟ کیا کہا اس نے باپ سے؟ رئیس اداس ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ سے کچھ نہیں کہا، مجھ سے کہا کہ تو استاد سے بات کر، اسے یہ 10,000 دے اور اپنے ساتھ لے جا، جیسے بھی ہو، ہاتھ جوڑ کے یا پاؤں پڑ کے۔ وہ پوچھے کہ 10,000 کس کے ہیں تو کہنا میرے دوست کے گھر والوں نے دیے ہیں، مگر وہ خود تھانے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پولیس انہیں بھی بند کر دے گی اور 10,000 بھی رکھ لے گی۔ میں کیا کرتا، کتا جو ہوا اس کا۔ پتہ ہے اس وقت میرے دل میں ایک خیال آیا تھا۔ کیا خیال آیا تھا؟ میں نے سوچا شادو سے کہوں میں سب کر دوں گا جو تو کہتی ہے، بس ایک بات میری بھی مان لے، ایک چھوٹی سی بات، ایک بار میرے سینے سے لگ جا۔ مگر یہ بہت بڑی بات تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سے کہوں ایک بار مجھے پیار کرنے دے اپنے گالوں پر آہستہ سے۔ یہ بھی مشکل تھا۔ آخر میں یہ سوچا میں نے کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوم لوں بس ایک بار، مگر میری ہمت نہیں پڑی یار۔ اچھا ہی ہوا، ورنہ وہ کہتی کہ دفع ہو جا یہاں سے، اور پھر مجھے اپنی شکل مت دکھانا کتے، یا وہ استاد سے شکایت کر دیتی اور میں پھر اسے دیکھ بھی نہ پاتا۔ اسی لیے میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ رئیس، میں نے اس کے لیے اپنے دل میں بڑا درد محسوس کیا۔ یہ پاگل پن چھوڑ دے اور بہت ملیں گی تجھے۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، مگر شادو نہیں ہوں گی وہ۔ ناصر، کیا تو شادی کرے گا اس سے؟ شادی ابھی سے؟ میں اس سوال کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ ابھی نہیں، 4-5 سال بعد بھی شادو ایسی ہی ہوگی، سوہن حلبے جیسی، آئس کریم فلودے جیسی، رس ملائی جیسی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں ہنس پڑا۔ الو کے پٹھے ندیدے بھوکے۔ حوالات کے باہر کھڑا ہوا سنتری یہ گفتگو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی دخل اندازی نہیں کی۔ عام طور پر وہ ملاقات مختصر کرنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں اور اضافی وقت دینے کی اضافی قیمت وصول کرنا نہیں بھولتے۔ غالباً رئیس اس سے پہلے ہی معاملہ طے کر چکا تھا۔
پتہ نہیں یار کب آئیں گے انچارج صاحب۔ رئیس نے گھڑی دیکھ کے کہا، بادشاہ لوگ ہیں بھائی، جب چاہیں جائیں، جب چاہیں آئیں، نہ آئیں تو ان کی مرضی، گشت پر نکلے ہیں۔ سنتری نے اچانک کہا، آگے ہیں انچارج صاحب۔ اس کا ثبوت چند منٹ بعد میری طلبی کی صورت میں ملا۔ ایک کانسٹیبل مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ رئیس برآمدے میں پڑی ہوئی بینچ پر بیٹھ گیا جہاں اور بھی فریادی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حوالات میں بند قیدیوں کے مصیبت زدہ عزیز و اقارب تھے جو ان کی رہائی کے لیے یا انہیں تفتیش سے بچانے کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر نذرانے پیش کرنا چاہتے تھے، کسی کی سفارش لائے تھے، یا اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ انچارج صاحب کے پاؤں پکڑ کے اور ان کے جوتوں کو آنسوؤں سے دھو کے وہ ان کا دل موم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محاورہ غلط ہے، پتھر کبھی موم نہیں ہو سکتا۔ انچارج صاحب کے روشن کمرے کی پر ہیبت فضا میں 8-10 افراد با ادب با ملاحظہ ہوشیار بیٹھے تھے۔ 6-7 خاصے فاصلے پر دیوار کے ساتھ لگی کرسیوں پر اپنی باری کے منتظر تھے۔ تھانے دار کے بالکل سامنے صرف 2 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک سب انسپکٹر چودھری بشیر تھا، دوسرا اپنے حلیے سے ذمہ دار رکن اسمبلی یا وزیر نظر آتا تھا۔ وہ 45 سال کا دراز قد اور صحت مند شخص تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے اور رنگ سانولا تھا۔ قدرے چوڑا اور پھولے ہوئے گالوں والا چہرہ کلین شیپ تھا۔ وہ بالکل سفید کلف لگے اور بے داغ چیئرمین لٹھے کی کڑک شلوار قمیض پر سیاہ مخمل جیسے کپڑے کی واسکٹ پہنے ہوئے تھا جس میں سنہری داڑیاں سی چمکتی تھیں۔ اس کے سر پر گول کراکلی ٹوپی تھی اور ہاتھ کی کلائی میں بیش قیمتی سنہری گھڑی۔ انچارج نے مجھے دیکھتے ہی کہا، لو شاہ جی اٹھا لو اپنا بندہ۔ شاہ جی نے سر گھما کے مجھے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی اور میری نظر ملی۔ اس کی آنکھ کے لال ڈورے بڑے جلالی تھے۔ میں نے خود کو نروس محسوس کیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ شادو کا باپ ہے۔ اس پاگل دے پتر نے ایک بار بھی آپ کا نام نہیں لیا۔ ہم نے تو اس کی چمڑی اتار دینی تھی۔ انچارج بولا، زبان بے قابو ہے اس کی۔ چودھری بشیر نے کہا، آگے آپ کی ذمہ داری ہے شاہ جی۔ بعد میں اس نے بدماشی دکھائی کبھی تو بس پھر آپ مت بولنا بیچ میں۔ شاہ جی نے سر ہلایا، ادھر آگے۔ میں ان کے قریب چلا گیا۔ شاہ جی کے اور میرے درمیان 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ معافی مانگ اپنے چودھری صاحب سے۔ شاہ جی کی غسیلی آواز بڑی پاٹدار تھی۔ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے اندر کے ہٹیلے اکڑی ہوئی گردن والے آدمی نے مجھ سے کہا، معافی کس بات کی؟ معافی تو ان کو مانگنی چاہیے جو ایک قاتل کو قانون کی ڈال سے بچانا چاہتے ہیں، انصاف مانگنے والے کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسی وقت میرے تصور میں شادو کا چہرہ آ گیا۔ وہ چہرہ میں نے ایک رات شبنم سے دھلے گلاب کی طرح نم آلود اور تر و تازہ مہکتا اور دمکتا اور دہکتا دیکھا تھا۔ تولیے کے ڈھیر میں گیلے بالوں والا اور پھر گھنی سرسراتی اڑتی زلفوں کے ساتھ۔ اس نے اپنی کھوئی کھوئی آنکھوں میں اداسی بھر کے مجھ سے کہا، مانگ لے معافی میری خاطر، کیا جاتا ہے اس میں؟ آخر تیرا اگر انہوں نے تجھے نہ چھوڑا تو مجھ سے کیسے ملے گا تو؟ میں نے کہا، مجھے معاف کر دیں چودھری صاحب۔ انچارج نے کہا، پھر پنگا لیا نا تو پھر ادھر سے شاہ جی تیری لاش ہی لے جائیں گے۔ شاہ جی کھڑے ہو گئے، بس جی گل مک گئی۔ رئیس ہمارے باہر آتے ہی سگریٹ بجھا کے کھڑا ہو گیا اور ہم ایک ساتھ تھانے کے باہر کھڑی گاڑی تک پہنچے۔ ڈرائیور اپنی سیٹ پر موجود تھا۔ شاہ جی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ چل پھٹ، راستہ پکڑ اپنا، شاہ جی نے گررا کے کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ گاڑی زوم سے آگے بڑھ گئی۔ میں اور رئیس وہیں کھڑے رہ گئے۔ چند سیکنڈ کے بعد میں نے اطمینان اور سکون کی گہری سانس لی۔ تھینک یو رئیس، تو نے حق ادا کر دیا دوستی کا۔ تو نہ ہوتا تو میری جان اس عذاب سے نہ چھوٹتی۔ اب کیا خیال ہے، دماغ سے بھوت نکلا یا نہیں بدلے کا؟ وہ بولا۔ میں نے کہا، ابھی میں نے ایک جھوٹ بولا تھا تیرے استاد سے۔ استاد سے جھوٹ بولا تھا؟ کیوں؟ بس یار مجبوری تھی، اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ وہی جھوٹ پھر بول دوں کہ دوبارہ کچھ نہیں کروں گا، اس کا سالہ تھانے دار ہے اس لیے، مگر اب تو مجھ پر پہلے سے زیادہ قرض ہو گیا ہے۔ اس کا 1 رات اور 1 دن میں نے جو ذلت اٹھائی ہے اور عذاب جھیلا ہے، اس کا حساب کیسے برابر ہوگا؟ جیسے میں آج تک وہ دن نہیں بھولا جب میں نے ناصر کی خون آلود کفن میں لپٹی ہوئی لاش دیکھی تھی، ایسے ہی میں بھول سکتا ہوں وہ وقت جب مجھے تھانے میں جانوروں کی طرح ننگا کر کے اور میز پر الٹا لٹا کے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے
اور منہ میں کپڑا ٹھونس کے مجھ پر ڈنڈے اور جوتے برسائے گئے تھے۔ آخر کس جرم میں اس نے میرے کندھے پر تھپکی دی؟ ابھی تو غصے میں پاگل ہو رہا ہے۔ غصہ تو خیر مجھے آ رہا ہے، مگر غصہ اتر جانے کے بعد بھی یہ سوال تو باقی رہے گا یار کہ کیا ایسا ہونا چاہیے مجرم اور قاتل آزاد اور بے خوف پھریں؟ کوئی ان کی طرف انگلی اٹھائے تو زور زبردستی سے اس کی آواز دبا دی جائے، اسے مار مار کے انصاف مانگنے سے روک دیا جائے۔ ایسے تو دنیا سے حق اور انصاف ہی ختم ہو جائے گا، قاتل اور مجرم رہ جائیں گے کیونکہ وہ زیادہ طاقتور ہیں۔ جا یار، ابھی وقت نہیں بات کرنے کا، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، تو بھی جا کے آرام کر۔ میں نے کہا استاد کو میرے بارے میں کیا بتایا تھا تو نے؟ میں کہاں رہتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ میں نے بتا دیا تھا کہ ماں باپ تو ہیں نہیں، یتیم خانے والوں کے ظلم سے تنگ آ کے بھاگ آیا تھا، اب کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے، جو کام مل جائے کر لیتا ہے، جہاں جگہ مل جائے سو جاتا ہے۔ شاباش، بڑا سیانہ ہو گیا ہے تو۔ اس نے پھر ٹھنڈی سانس لی۔ شادو نے کہا تھا کہ استاد کو یہی بتانا ہے، مجھ میں اتنی عقل کہاں؟ میں بتا دیتا کہ کسی ڈاکٹر کے گھر میں رہتا ہے، اس کے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ شادو واقعی سمجھدار ہے، تو ایسا کہتا تو استاد شاید تیرے ساتھ نہ آتا، وہ کہتا کہ ڈاکٹر خود چھڑا لے گا اسے۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ شادو کا شکریہ ادا کر دینا اور اسے بتا دینا کہ 10,000 جو اس نے میری رہائی کے لیے دیے تھے میں کل ہی ادا کر دوں گا، مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ بات رئیس سے کیوں کہوں؟ مجھے خود شادو کے سامنے جا کے اس کے ہاتھ چوم کے احسان مندی اور شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے۔ رئیس کہتا ہے اس کا دل آ گیا ہے مجھ پر، آخر ایسی کیا بات ہے مجھ میں؟ مجھے تو خیر وہ اچھی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، ایک میں ہی کیا، رئیس اور میرے جیسے نہ جانے کتنے اس پر مرتے ہیں، مگر وہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے؟ 10,000 اس نے یوں پھینک دیے میرے لیے جیسے 10 روپے صدقہ کر دیے ہوں۔ وہ پریشان تھی میرے لیے، اس نے رئیس کے ذریعے باپ کو مجبور کیا کہ مجھے چھڑائے، آخر کیوں؟ میرے دل میں ایک خواہش سی تھی، شاید اس میں بھی کوئی راز ہے، کوئی بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، جسمانی طور پر تو ہر عورت ہی مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے، مگر وہ بہرحال عمر میں مجھ سے زیادہ ہے۔ وہ جس کو چاہے اس کو ایک نظر میں اپنا غلام بنا لے، پھر اس کی نظر نے مجھ ہی کو کیوں منتخب کیا؟ ضرور کوئی بات ہے، خیر جو بات ہوگی ایک دن سامنے آ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی میں ایک کہانی تیار کر چکا تھا جو ان کے لیے قابل یقین ہو، وہ شکوک کا شکار نہ ہو، میرے لیے ان کے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ میرا حلیہ اور میری حالت دونوں بہت خراب تھے۔ میں یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتا تھا کہ کسی دوست کے گھر رات گزارنے ٹھہر گیا تھا، کیونکہ وہاں کوئی تقریب تھی یا مجھے بخار آ گیا تھا۔ ہر صورت میں ان کا پہلا سوال یہ ہوتا کہ تم نے فون کر کے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی؟ وہ سب واقعی میرے لاپتہ ہونے سے پریشان تھے۔ بیگم صاحبہ نے تو کئی بار ڈاکٹر صاحب کو مجبور کیا کہ وہ تھانے جا کے میری گمشدگی کی رپورٹ لکھوائیں، مگر ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ تھانے والے صرف 24 گھنٹے کی گمشدگی کو قابل تشویش بات نہیں سمجھتے، وہ کہیں گے نوجوان لونڈا ہے، یار دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا ہوگا، آ جائے گا 2-4 دن میں۔ آپ کون سے ماں باپ ہیں کہ وہ آپ کی پریشانی کا سوچے؟ میں نے انہیں اپنے اغوا کی سٹوری سنائی اور یہ کہا کہ مجھے 2 افراد گاڑی میں ڈال کے لے گئے تھے، انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اس لیے مجھے کچھ پتہ نہیں کہ مجھے کہاں لے جایا گیا۔ گاڑی تقریباً 1 گھنٹہ چلتی رہی تھی، مگر مجھے سمت کا کوئی اندازہ نہیں۔ انہوں نے قید میں رکھ کے مجھے بہت مارا اور بار بار یہی کہتے رہے کہ ہماری بہن کہاں ہے؟ تو آیا تھا اپنی بھابھی کو منا کر ساتھ لے جانے کے لیے، اور وہ بے وقوف تیری باتوں میں آ کے تیرے ساتھ رکشا میں بیٹھ کے چلی گئی تھی، یعنی غلط فہمی میں لے گئے تھے وہ تمہیں کوئی اور سمجھ کے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کون تھے وہ پاگل کے بچے؟ مجھے نہیں معلوم سر، میں نے بہت یقین دلایا انہیں، رویا پیٹا، قسمیں کھائیں، مگر وہ ماننے والے نہیں تھے۔ اندھیرے کمرے میں باندھ کے ڈال دیا تھا مجھے اور دن رات کوٹتے تھے، کبھی ایک آ جاتا تھا کبھی دوسرا، کم وقت وحشی
بیگم صاحبہ نے دکھ میں ڈوب کے رقت برے لہجے میں کہا، ظالموں نے کیا حال کر دیا ہے، خیر یہ بتاؤ کہ تمہاری جان کیسے چھوٹی؟ میرا خیال ہے سر کہ انہیں یقین آ گیا جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اتنی مار کھا کے بھی میں اپنی بات پر اڑا ہوا ہوں، تو انہوں نے میرے بارے میں معلوم کیا۔ تم نے بتایا ہوگا کہ تم کون ہو، کہاں رہتے ہو؟ وہ تو شروع میں ہی بتا دیا تھا سر، میں نے کہا تھا کہ تم فون کر سکتے ہو۔ کیا کسی نے فون کر کے پوچھا تھا؟ نہیں، فون تو کسی کا بھی نہیں آیا تمہارے لیے، بیگم صاحبہ نے کہا۔ پھر وہ خود معلوم کر گئے ہوں گے، ابھی 1 گھنٹے پہلے انہوں نے سڑک پر چھوڑ دیا مجھے، کہنے لگے کہ بھائی معاف کرنا، غلطی ہو گئی۔ غلطی کی اولاد، ڈاکٹر صاحبہ نے خفگی سے کہا، چلو جا کے اپنا یہ حلیہ ٹھیک کرو، مگر ٹھہرو پہلے میں دیکھ لوں۔ جلد پر پڑے ہوئے نشان دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئے، خاصا تشدد ہوا ہے تم پر، کہیں وہ پولیس کے لوگ تو نہیں تھے؟ تم نے ان کی باتیں سنی ہوں گی، صورت سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ویسے تو میں نے معصومیت سے جواب دیا، مجھے پتہ نہیں چلا کون لوگ تھے وہ، بالکل پولیس اسٹائل میں ٹارچر کیا ہے، علامات بہت واضح ہیں،